السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 33 سے اب مطالعہ شروع ہو رہا ہے، اور جناب طالوت کا لشکر اور پھر جناب طالوت کا مقابلہ جالوت سے، یہ واقعہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پس منظر ذہن میں رہے، نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کو ذہن تیار کرایا جا رہا ہے غزوہ بدر کے اعتبار سے۔ مطالعہ شروع کرنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 to 49 سے۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے اے لوگو تمہاری آزمائش فرمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس سے پانی پی لیا، مراد سیر ہو کر، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ مجھ سے نہیں، اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور جس نے اس سے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، سوائے اس کے وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو گنجائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کمانڈر اپنی فوج کا، وہ اپنی فوج کے افراد کا مورال چیک کرتا ہے، ان کے ڈسپلن کو چیک کرتا ہے، وہ میری سنیں گے نہیں سنیں گے، ابھی نہیں سنے تو میدان جب سجے گا تو پھر تو بھاگ جائیں گے۔ تو اپنی فوج کا، اپنے لشکر کا مورال دیکھنے کے لیے اور ڈسپلن دیکھنے کے لیے کہہ رہے یہ پانی آ گیا، جو سیر ہو کر پیے گا وہ مجھ سے نہیں، جو تھوڑا ایک آدھ چلو بھر پانی پی لے تو ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر چند ایک کے سوا ان سب نے اس میں سے پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پس جب وہ یعنی طالوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے یعنی نہر کے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ان لوگوں نے کہا کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ جالوت مشرک قوم میں سے اور ان کا سربراہ تھا۔ تو یہ ہے بڑا اہم نقطہ۔ پانی ویسے تو ضرورت ہے، اور جنگی حالات میں تو پانی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور پانی تو فرحت بخشتا ہے، بندے کی انرجی کو بحال کرتا ہے، لیکن جب اپنے کمانڈر اور اپنے امیر کی نافرمانی میں پانی پیا ہے تو ہمت جواب دے گئی ہے۔ بہت اہم نقطہ سماعت اور ڈسپلن کے اعتبار سے، اپنے امیر اور کمانڈر کی بات نہیں مانی تو وہ پانی جو فائدہ دیتا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، اور ان کی ہمت جواب دی گئی۔ ہاں، سچے پکے ایمان والے وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے، انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اصل شے اسباب کی نہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ دنیا پرست اسباب کو دیکھتا ہے، حق پرست یعنی ایمان کا ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، وہ مسبب الاسباب اللہ پر نگاہ رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بدر میں بھی کیا ہوا؟ 313 اللہ والے تھے، وہ 1000 کفار کے مقابلے میں غالب آ گئے۔ تو بدر سجنا ہے، اور اس کے لیے واقعہ ترغیب و تشویق کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو ان لوگوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے۔ صبر سے ایک مراد استقامت بھی ہے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ ایمان والے ڈٹے ہیں میدان میں، کھڑے ہیں میدان میں، جمے ہیں میدان میں، اللہ کے حکم سے، اللہ سے دعا ہو رہی ہے۔ جتنی تعداد ہے وہ میدان میں آ گئی، اسباب کی فکر نہیں، اسباب اختیار کر لیے مگر اسباب پر نگاہ نہیں، مسبب الاسباب پر نگاہ ہے، اور اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کفار کے لشکر کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام کے بھائی بھی اس لشکر میں شریک تھے، یہ بہت کم عمر کے نوجوان تھے اور اپنے والد کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تفصیلی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ اس طرح کا لشکر آ گیا، اور جالوت وہ غرق آہن تھا، ہر طرف سے لوہا اس نے پہن رکھا تھا، آنکھ ایک اس کی کھلی ہوئی تھی، تو یہ قتل کیسے ہوگا، کون اس کو قتل کرے گا؟ تو انہوں نے اجازت مانگی جناب طالوت سے۔ طالوت کون ہے؟ نیک بادشاہ۔ داؤد علیہ السلام، ان کو نبوت عطا ہوئی، آگے ذکر آ رہا ہے، ابھی کم عمر نوجوان ہیں۔ انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دی گئی۔ ایک رسی میں، ان کو گوبیا کہتے ہیں، پرانی اردو ہے، ایک پتھر انہوں نے گھما کر جو مارا، آنکھ سے نکلا اور اس کے سر کو اس نے تباہ کر دیا، گویا کہ اس کو قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے۔ انبیاء نے جنگ بھی کی ہے، صرف واعظ و نصیحت نہیں، میدان میں بھی اترے انبیاء،
اور قتال بھی کیا ہے اور ظالموں کو ٹھکانے بھی لگایا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ البتہ یہ جنگ کا میدان کیوں سجتا ہے، اس کی بھی حکمت آگے بیان کی جا رہی ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں ملک یعنی بادشاہ میں سے اختیار دیا اور حکمت عطا کی اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، وہی بھی عطا فرمائی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو، لفسدت الارض، تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوا کرتے ہیں علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو ہٹانے کے لیے بعض افراد کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ قتال کا ایک مقصد ظلم کا خاتمہ بھی ہے، عدل کا نفاذ بھی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین فساد ہی فساد کی آماج گاہ بن جائے گی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہ صدیوں پرانے واقعات حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونا، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ صدیوں پرانے واقعات اللہ وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہاں ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تفریق منع ہے، ایک کو مانے ایک کو نہ مانے تو ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کفر ہے۔ ایک رسول کا انکار تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تفریق منع ہے لیکن تفضیل ثابت ہے، فضیلت ثابت ہے۔ مثلا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، اور سبحان اللہ وہ حد جہاں جبرائیل کی حد ختم ہو، اس سے آگے محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا۔ یہ خاص فضائل کا بیان۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ مریم میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ باہم قتل نہ کرتے، ایک دوسرے کو لڑائی نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک اصول سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت کئی مرتبہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، اختیار دیا، چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کرو، اسی میں امتحان ہے۔ اور جو خود نیکی کی طرف جانا چاہے گا اللہ اس کی توفیق دے دے گا، جو خود بدی کی طرف جانا جائے گا اللہ چلنے دے گا، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، مراد اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، اختیار دیا ہے، چاہو تو نیکی کی طرف جاؤ چاہو تو بدی کی طرف جاؤ۔ اللہ کی مشیت ایک شے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ایک شے ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، زبان بندہ اختیار کر رہا ہے، اور جھوٹ پر اللہ پسند نہیں کرتا جھوٹ بولنے کو۔ بندہ سچ بولے تو اللہ کے اذن سے زبان حرکت کرے گی، مگر اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا الگ شے ہے، اللہ کی مشیت الگ شے ہے، اور اصل میں بندوں کا امتحان مقصود ہے، تو اسی لیے اللہ نے اختیار دیا جو چاہو سو کرو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔